بکس فار ایور میں خوش آمدید ناول دل دیا دہلیز جس کے رائٹر ہیں رفت سراج، اس کی یہ 69ویں ایپیسوڈ ہے، یعنی کہ 79۔ میں نے صحیح پڑھا ہے کہ نہیں 69 سوری گائز، میں بھی انسان ہوں، بندہ بشر ہوں، غلطی کر سکتی ہوں۔ تو اتنی دفعہ پڑھ کر ویسے تو بول سکتے ہم لوگ، لیکن جب وہ ویسے کرتے ہیں نا تو مطلب وہ سمجھ نہیں آتی کہ اردو میں اس کو ایپیسوڈ وائز کیسے بولا جائے۔ تو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ کیا پرابلم ہے میرا، اتنا ایسا کوئی ناول لمبا تھا ہی نہیں کہ مجھے اس طرح سے سوچنا پڑا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت لمبا ہو گیا یار، میرا خیال ہے کہ حالم بھی 60 سے ابو تھا، لیکن آف کورس اس کو میں نے خود ہی کھینچا ہے، میرے لیے اتنا ٹائم نکالنا بہت مشکل ہے، میں پھر بھی آپ لوگوں کے لیے بہت سارا ٹائم نکال رہی ہوں، اور 3 ڈیلی بیسس پر 3 ایپیسوڈ دینے کا بھی مقصد یہ ہے کہ اس سے چینل پر ریچ اچھی آ رہی ہے، مطلب ریچ اچھی آ جاتی ہے تو میرے لیے زیادہ ایزی ہوتا ہے آپ لوگوں کو دینا اور پھر اس طرح سے کمپنسیٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی آج کی 69ویں ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ ماہین اور یاور علی خان کسی سرکاری ڈنر کے سلسلے میں جیسے ہی گھر سے باہر نکلے، روشی واری کو ڈھونڈتی ہوئی سارے گھر میں چکراتی پھری۔ ملازم سے پتہ چلا کہ صاحب لان میں ہیں، وہ تقریباً بھاگتی ہوئی لان میں آئی تھی۔ یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ وہ پھلی ہوئی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے گویا ہوئی۔ گھر تو آپ ہی کے والد محترم کا ہے، حکم کیجئے کہاں بیٹھوں؟ آپ کہیے تو راور ڈیم کے کنارے ڈور ڈال کر بیٹھ جاؤں، اگر وہاں مچھلیاں پائی جاتی ہوں۔ وہ بہت نماک سے نوٹ بک میں کچھ لکھ رہا تھا، اس کی مداخلت پر چونک پڑا تھا۔ تمہیں ہر وقت مذاق کی پڑی رہتی ہے، دیکھو سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے، اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو تمہاری طرف سے ہوگی، اب کیا سب کچھ میں ہی کیے جاؤں؟ خیر سب کچھ آپ اکیلی تو نہیں کر سکتی، یہ بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بس اسی آپ جناب میں لگے رہنا، کچھ کرنا کرانا نہیں، بس جو پپا کہے تو تم کہنا، ٹھیک ہے؟ اوکے؟ یعنی وہ کہیں کہ آپ سے دستبردار ہو جاؤ تو میں کہوں اوکے؟ وہ بہت دلچسپی سے اس کا سراپا دیکھ رہا تھا۔ روشی نے گھور کر اس کی سم دیکھا۔ کہہ کر تو دیکھو۔ اوکے لیجئے، آپ ہی تو کہہ رہی ہیں۔ دیکھو اب میں تم سے پپا کے یا خالہ کے سامنے بات نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ وہ شرارت سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ پپا نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ انتظار کر رہا ہوں ان کا، فکر کرنے سے کیا حاصل، جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے۔ وہ زیر لب مسکرا رہا تھا۔ روشی چڑ گئی۔ تمہیں تو کوئی جستجو ہی نہیں، حالانکہ تمہیں فکر مند ہونا چاہیے تھا۔ اچھا مجھے اکٹھا ہی بتا دیجئے کہ مجھے اور کیا کیا ہونا چاہیے، وہ شریر لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تمہیں مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ پپا نے مجھ سے کیا بات کی، کیا معاملہ ہوا؟ وہ تو آپ کے چہرے پر لکھا ہوا ہے کہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ میں آپ کی خالہ کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا ابھی کچھ دیر قبل، اور دیکھ رہا تھا آپ پاؤں رکھتی کہیں ہیں اور پڑتا کہیں ہیں۔ خوشی سے حالت غیر ہے، مگر یہ بتائیے آپ اتنی خوش کیوں ہیں؟ وہ بڑی سنجیدگی سے گویا ہوا۔ مجھ سے تو کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے کسی خوشی کا سراغ ملتا ہے۔ یاور خانہ نے بھی مجھ سے کوئی خاص بات نہیں کی، بس میری خیر خیریت پوچھی اور کچھ کاغذات پر سائن کرنے کو کہا۔ کس قسم کاغذات پر؟ روشی ایک دم حواس باختہ ہو گئی۔ پتہ نہیں، میں نے پڑھنے کی کوشش کی تو ڈانٹ کر کہنے لگے پڑھو مت، صرف سائن کرو، تمہیں اسی لیے بلایا ہے۔ وہ بہت سنجیدگی سے بتا رہا تھا۔ تم نے کر دیے؟ روشی کا چہرہ دھلے لٹھے کی طرح سفید پڑ گیا۔ تو پھر کیا کرتا؟ باری نے بلا کی مجبوری ظاہر کی۔ روشی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کاکا جان نے اپنے گھر میں سائن کرنے کو کہا تھا تو کر دیے تھے، یہاں پر یاور خانہ نے کہا تو ان کی بات مان لی، ہمیں تو سب کی ماننا ہے۔ روشی کا ایک ہاتھ ہونٹوں پر دوسرا دل پر تھا، وہ گم سی کیفیت میں کھڑی تھی۔ میرا خیال ہے یاور خانہ نے اس لیے بلایا تھا مجھے، وہ خیال آرائی کرنے لگا مگر نظریں جھکی ہوئی تھی۔ تم نے سائن کر دیے؟ جی۔ روشی کی ٹانگیں بے جان ہوگی، وہ بامشکل گھاس پر بیٹھ گئی۔ پپا اس طرح نہیں کر سکتے، وہ تو بہت کلیئر فیس کرتے ہیں، مگر وہ بہت مایوس ہوں گے۔ وہ خود دم بخود سی کیفیت میں خود کلامی میں مبتلا تھی۔ آپ کیوں پریشان ہیں؟ وہ سادگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس لیے کہ تم پریشان نہیں ہو، بزدل مصلحت کوش دنیاوی علائش کے لالچی تم جیسے فضول انسان کے لیے میں نے اپنے پپا سے ٹکر لی۔ واقعی، مگر آپ کو ان سے یہ بدسلوکی نہیں کرنا چاہیے تھی۔ وہ معصوم سے انداز میں حیرت و تعصب کا اظہار کر رہا تھا۔ روشی نے نوٹ بک بھینچ کر اٹھا کر پرزے پرزے کر دی۔
پھر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھٹ پھٹ کر رو پڑی۔ میں آج ہی سرائے چلی جاؤں گی، نہ تمہاری صورت دیکھوں گی، نہ پپا اور بابا صاحب سے کبھی ملوں گی۔ سب نے مل کر میرا تماشا بنایا ہے۔ اور اس بری طرح روئی کہ باری گھبرا گیا۔ اور تمہارا تو جینا حرام کر دوں گی۔ اس نے روتے روتے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا جیسے چکر آ رہے ہو۔ او مائی گاڈ روشان پلیز، اٹ از اے جوک، اونلی جوک۔ وہ اس کے قریب ہو گیا اور ٹبرا کر اس کی باہوں میں آ رہی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی ملازم نظر آ جائے اور وہ اسے پانی منگوا لے۔ وہ اسے اٹھا کر اندر بھی نہیں لے جا سکتا تھا کہ اندر 2 ملازم کام میں مصروف تھے۔ ان کے دیکھنے کے بعد واقعہ بہت مشہور ہونا تھا۔ خود کو لعنت ملامت کرنے لگا۔ محترمہ ہار گیا آپ سے، وہ اس کے رخسار تھپ تھپاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اسی دم ملازم کی نگاہ اس گوشے پر پڑی تھی۔ وہ ڈسٹ بن جھاڑنے کی نیت سے باہر کا رخ کر رہا تھا، باقاعدہ جست لگا کر ان تک آیا۔ کی ہوا بی کو؟ سانپ تو نہیں ڈس لیا؟ ادھر بہت سانپ نکلتے ہیں۔ وہ روشی کو تشویش بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ صاحب کو فون کر دیں، بھاگ کر ایک گلاس پانی لاؤ۔ سانپ وانپ نے نہیں ڈسا، خدا نہ خواستہ، جلدی ہری اپ۔ ملازم تیزی سے اندر چلا گیا۔ باری تشویش بھرے انداز میں اس کی سم دیکھ رہا تھا۔ عجیب سی شرمندگی اس کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ ملازم پانی لے کر آیا تو اس نے چھینٹے کے انداز میں اس سے گلاس لے لیا، چپٹنے کے انداز میں۔ روشانی وہ پانی کی چھینٹے بھی مار رہا تھا اور آواز بھی دے رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد روشی نے آنکھیں کھول دی اور باری کو کالی کالی نظروں سے دیکھنے لگی جیسے کچھ سمجھ نہ پا رہی ہوں۔ اوہ تھینکس گاڈ۔ باری نے سکون کا سانس لیا اور ملازم کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً ہی پلٹ گیا۔ خود موت کا کھیل کھیلتی ہے اور دنیا کو آزمائش میں ڈالتی ہے، دوسرا کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا۔ اٹھیے پلیز، یاور خانہ آ گئے تو مشکل ہو جائے گی۔ روشی اسے پٹر پٹر گھورتی رہی مگر کوئی حرکت نہیں کی۔ پلیز گیٹ اپ، اٹ واز اونلی اے جوک۔ کیا میں آپ سے مذاق بھی نہیں کر سکتا؟ اس نے ایک طرف پڑا دوپٹہ اٹھا کر روشی پر یوں ہی ڈال دیا اور روشی جیسے حواسوں میں واپس آ گئی۔ مذاق، جوک، نان سینس، مجھ سے ہر طرح کا مذاق کر لینا مگر یہ والا نہیں۔ ساری پونجی اس جوئے میں لگا دی ہے۔ اگر کسی سرمایہ دار کو اس کا ٹوٹل سرمایہ ڈوبنے کی خبر مذاق میں بھی دی جائے تو اس کا ہارٹ فیل ہو سکتا ہے۔ میرا ہارٹ بھی فیل ہو سکتا تھا۔ وہ بامشکل اٹھ کر بیٹھ گئی اور دوپٹہ درست کرنے لگی۔ کیا سمجھوں اسے اور کیا کہوں اسے؟ باری بہت قدردانی کے ساتھ مسکرایا۔ اللہ تمہیں توفیق تو دے۔ جان نکال دی لے کے، اس کی آواز بھر آ گئی۔ دل چاہ رہا ہے عمر بھر بات نہ کروں تم سے۔ وہ آنکھیں پونچھنے لگی۔ بہت مشکل ہو جائے گی۔ بچے عموماً ماں ہی کے ذریعے اپنی بات باپ تک پہنچاتے ہیں، ان کے لیے در حقیقت مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ بھی سوچ لیں۔ روشی کی پلکوں پر جیسے منو بوجھ آ پڑا۔ اسے باری سے اس طرح کے مذاق کی امید نہیں تھی۔ وہ جس حیثیت میں اس سے قریب تھا وہ بڑی مضبوط تھی۔ تم مجھے اتنا تنگ کیوں کرتے ہو؟ اس نے جلدی سے بات کا رخ پھیرا۔ کسی اور کو کرنے لگا تو آپ پھر ایموشنل ہو جائیں گی، اگر اجازت ہو تو۔ روشی اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھی۔ پپا جو کہیں مان لینا، کوئی گڑبڑ مت کر دینا۔ پپا کہہ رہے ہیں اگر تم اپنے قبیلے واپس جانا ہو تو جا سکتے ہو، تم کہہ دینا ٹھیک ہے۔ مگر میں اپنے قبیلے کیوں جاؤں؟ میری تمنا ہے کچھ دن تو آپ کے ساتھ پریشانی میں گزرے۔ قبیلے واپس گئے تو وہاں آپ اکیلی رہ جائیں گی۔ آپ کو تو جیولری پہننے کا بہت شوق ہے، ہمارے ہاں بیوہ عورت جیولری نہیں پہن سکتی، سفید کپڑے پہنتی ہے۔ اگر سردار کے بیٹی کی ماں ہو تو بیٹے کے جوان ہونے تک موتی کھنڈر پہنتی ہے اور مکمل پردے میں حکومت کرتی ہے، دوسری شادی نہیں کرتی۔ روشی آنکھیں پھاڑ کر اس کو دیکھنے لگی۔ بیوہ؟ کتنے بے رحم ہو باری۔ اس نے باری کو سر سے پاؤں تک بھیگی نظروں سے دیکھا۔ کہتی رہیے، ایک دن آپ کے سارے ادھار چکائیں گے تو آپ کو کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کام اپنے وقت پر کرتے ہیں، جیسے صبح اٹھ کر وقت پر نماز پڑھتے ہیں، پھر سب سے پہلے سست اور بیمار گھوڑوں کی خیریت دریافت کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ اسٹڈی کرتے ہیں، پھر ناشتے کا وقت ہو جاتا ہے۔ اچھا بس زیادہ پنکچو سیشی کا روب جھاڑنے کی ضرورت نہیں۔ باری پلیز پپا سے بحث نہیں کرنا پلیز۔ دیکھو یہ سب آسان نہیں تھا، بہت مشکل سے ہوا ہے۔ وہ جانے کے لیے قدم بڑھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یہ کون بولا ہے عدم اتنی چاہ سے، احساس برتری سے خدا ہو گیا ہوں میں۔ وہ بڑی بے ساختگی سے گنگنایا تھا۔ روشانے، آپ نے تو مجھے اپنی تلاش پر لگا دیا ہے۔ میں خود میں وہ ہنر ڈھونڈتا ہوں جس کے سبب فوقیت کی دستار ہاتھ لگتی ہے۔ وہ نوٹ بک کے ٹکڑے سمیٹتے ہوئے خود کلامی سے دو چار تھا۔ ڈنر میں اگرچہ ایک ہنگامہ تھا، سارے شہر کی کریم جمع تھی، مگر مہین کے اندر جو غصان کارن پڑا تھا اس سبب ایک مستقل بے کلی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ریسٹ واچ پر نظر ڈال کر یاور علی خان کی سم دیکھ لیتی تھی
جو ہوم منسٹر کے ساتھ بات چیت میں اتنے مصروف تھے کہ انہیں شاید یہ بھی یاد نہیں تھا کہ مہین ان کے ساتھ ہے۔ مہین کے اندر ایک اکھاڑ پچھاڑ تھی کہ مدھم نہیں پڑ رہی تھی۔ پہلی بار بے پناہ اپنائیت کے اظہار کے بعد اندر ہولناک جنگ چھڑک گئی تھی۔ غائب دماغی کا یہ حال تھا کہ خالی پلیٹ لے کر وہ گوشے میں کھڑی ہو گئی تھی اور خالی ذہنی کیفیت میں لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو کھانے کے مقابلے کے پارٹی سپیٹ دکھائی دے رہے تھے۔ اگر میزبان کی نظر اس پر نہ پڑتی تو شاید اور دیر تک اسی طرح کھڑی رہتی۔ یاور علی خان اسے کوئی گہری دھند میں نظر آ رہے تھے اور سفید لبادے میں نازنین ان کے آگے بادل کی طرح اڑتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دو چار نوالی زہر مار کر کے پھر گوشے میں جا بیٹھی۔ یاور علی خان کی اچانک ہی اس پر نظر پڑ گئی تھی۔ وہ پلیٹ ہاتھ میں تھامے ہوئے اس کے قریب چلے آئے۔ کھانا نہیں کھا رہی آپ؟ کھا چکی ہوں، اس نے ان کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے کچھ محسوس کیا۔ ٹھیک ہے، گھر کتنی دیر میں چلیں گے؟ 10-15 منٹ میں چلتے ہیں۔ آپ باسط رضوی کی بیگم سے ملیں، انہیں آپ سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا۔ سبب تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ آئیے پلیز، اس وقت میں کسی سے نہیں ملوں گی، بس گھر چلیں، میں بہت تھک گئی ہوں، اس نے کسی مصلحت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے جواب دیا۔ یاور علی خان نے گہری نگاہ اس کے چہرے پر کی اور پلیٹ واپس رکھنے ٹیبل کی طرف بڑھ گئے۔ گاڑی میں بھی وہ آنکھیں موندے پشت بیگ سے لگائے گمسم رہی۔ یاور علی خان نے بھی اسے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ گھر آ کر مہین نے بہت عجلت میں شب خوابی کا لباس تبدیل کیا تھا اور بیڈ پر چلی گئی تھی۔ یاور علی خان اس کی کیفیت نوٹ تو کر رہے تھے مگر خاموش تھے۔ خیالات کی یورش تو ان پر بھی تھی مگر 20 سال کی بے چگی مشقت نے انہیں ایک مستقل شکل میں ڈھال دیا تھا۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد وہ اسٹڈی کے دروازے کی طرف بڑھے جو بیڈ روم ہی کے ایک کونے میں کھلتا تھا۔ پھر قدرے مڑ کر مہین کی سم دیکھا جو کروٹ کے بل بلینکٹ تانے سونے کی تیاری میں تھی۔ سفر سے واقعی تھکن ہو جاتی ہے، شام کو آپ نے حیران کر دیا تھا، اب قدرے پریشانی ہے، آپ سے بہت سی باتیں کرنا ہے، چلیں آج آپ آرام کریں، کل صحیح۔ وہ اسٹڈی میں چلے گئے اور جاتے جاتے بیڈ روم کی لائٹ آف کر دی۔ مہین کو بالکل اندھیرے میں سونے کی عادت تھی جبکہ یاور علی خان نائٹ بلب کی روشنی میں سونے کے عادی تھے، مگر مہین کی خاطر سب سے پہلے انہوں نے اپنی یہ عادت ترک کی تھی۔ ایک وقت وہ بھی تھا وہ گھپ اندھیرے میں سونا چاہتے تھے اور نازنین ہلکی روشنی پر اصرار کرتی تھی، اور آج انہیں گھپ اندھیرے سے وحشت ہوتی تھی اور نیند بہت دیر میں آتی تھی۔ مہین نے ان کے آخری جملے سنے تھے مگر یوں ظاہر کیا گویا پڑی سو رہی ہے۔ اس شخص کو چھو کر اپنے پن کا احساس دلا کر تو گویا وہ کسی امتحان سے دوچار ہو گئی تھی۔ یہ جو مجھے محض اپنی 20 سال کی دہکتی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے گھر میں گھیر کر لایا، میں کس دل سے اس سے محبت کروں۔ بہت بڑا دل کر کے شام کو اس کے گھر میں داخل ہوئی تھی مگر حوصلہ پھر ٹوٹ رہا ہے۔ سب سے مضبوط لوگ وہ ہوتے ہیں جو روحانی راستوں پر چلنے کی لگن رکھتے ہیں۔ ان بڑے لوگوں کو بھی کسی پیر طریقت کا دامن تھامنا پڑتا ہے جو جوان وسعت افلاک کے حامل قلوب کو مزید وسعت کی طرف لے جاتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے 20 سال اپنے مرشد کے ہاں پانی بھرا تھا اور 20ویں سال ان کے مرشد نے پوچھا تھا، لڑکے تیرا نام کیا ہے؟ آتش پرشوق قلب میں نہ دہک رہی ہوتی تو اصولی جواب یہ بنتا کہ 20 سال میں آج نام پوچھ رہے ہیں، مگر روشنی و ہدایت کے خواستگار ہجر گزیدہ نے اپنی طرف تابعداری سے اپنے روشن مستقبل کا پتہ دیا اور مؤدبانہ عرض کیا، معین الدین 20 سال بے نام رہنے والے رہنما کی نظر التفات کا انتظار کرتے ہیں اور شرح صدر کی خاطر 20 سال صرف پانی بھرتے ہیں۔ میں محدود، مجبور، کمزور، 20 سال تو بڑی بات، جستجو میرے پاس تو ریاضت کی 20 گھڑیاں بھی نہیں۔ کتنے جوش میں آپ کی خاطر آپ کا مان رکھنے پھر پلٹ آئی تھی، مگر چور چور ہو رہی ہوں دل بڑا کرنے کے لیے، اور اتنا بڑا کرنے کے لیے وہ مرشد کہاں سے لاؤں کہ شرح صدر کا مرحلہ طے ہو، ظرف وسعت تک رسائی ہو۔ ان حالات میں عام سے دل کام نہیں کر سکتے، فیل ہو سکتے ہیں۔ یاور علی خان اپنا سوچتے ہیں، آپ اپنا سوچ رہی ہیں اور میرا کون سوچے؟ اس نے پھر کروٹ بدلی۔ یاور علی خان آپ تو اتنی بے دردی سے مجھے روند رہے ہیں کہ حیرت سے میرے احساس پر برف جم رہی ہے۔ بجو بہت مشکل ہے وعدہ ایفا کرنا، کتنا بے حس انسان ہے۔ اس انکشاف کے بعد کہ میں سب حقیقت جان چکی ہوں، مجھے ڈنر میں لے جاتا ہے، کچھ گلٹی فیل نہیں کرتا۔ کیا صرف ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بگاڑ پھیلانے والوں کو ریلیف دیں؟ کیوں، کس حساب میں؟ وہ بے چین ہو کر اٹھ بیٹھی اور بستر سے نیچے اتر آئی۔ اس کے قدم اسٹڈی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس نے دروازے پر آہستہ سے دباؤ ڈالا تو وہ کھل گیا۔ اسے یہ دیکھ کر حیرت کا ایک جھٹکا سا لگا۔ یاور علی خان صوفہ کم بیڈ پر دراز تھے، ٹیبل لیمپ کی ہلکی روشنی میں ان کی انگلیوں میں
سلگتا ہوا سگریٹ صاف نظر آ رہا تھا۔ ٹیبل پر نہ کوئی کتاب اوندھی پڑی تھی، نہ کوئی فائل موجود تھی۔ ہر شے اسی طرح اپنی جگہ جمی تھی جس طرح چھونے سے قبل ہوتی ہے، یعنی وہ اپنی جنگ اس مورچے میں لڑ رہے تھے، وہی اندرونی جنگ جس سے بڑی کوئی جنگ نہیں ہوتی، بغیر بارود کی جنگ، مگر سب سے ہولناک آتش زدگی اسی جنگ میں ہوتی ہے۔ سب کچھ ملا خاکستر ہو جاتا ہے، حوصلہ، عزم، جوش، امید، سب کچھ۔ وہ ننگے پاؤں تھی اور پاؤں کے نیچے کارپٹ تھا۔ یاور علی خان کو اس کی آمد کا پتہ نہیں چل سکا کہ بیڈ روم میں بھی اندھیرا تھا۔ روشنی ہوتی تو دروازہ کھلنے پر اندر آتی۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی ان کے قریب آئی۔ اٹھیے یاور علی خان، کچھ حساب کتاب کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کے لہجے میں آنسوؤں کی نمی بھی تھی اور وحشت و بے کلی بھی۔ یاور علی خان کے سر پر کوئی دھماکہ ہوا تھا، جانے خیال کے کس پتال سے ان کو لوٹنا پڑا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی گہری سرخ آنکھوں سے مہین کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جو مہین شام کو تھی وہ اب یکسر الٹ نظر آ رہی تھی، اجنبی، بالکل انجان وغیرہ۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ نہیں، بہت خراب ہے۔ یقیناً جب آپ علاج کا مشورہ دیں گے، مگر یہ وہ خرابی نہیں جو میڈیسن کی محتاج ہو۔ کل آپ کتنے ہی مصروف ہو، خواہ پرائم منسٹر سے اپائنٹمنٹ ہو، آپ کو ہر صورت میرے ساتھ دریا بستی جانا ہے۔ مجھے کچھ نہیں پتا، صرف آپ کی ہاں میں وہ تاثیر ہے کہ میں سو جاؤں گی اور آپ کو مزید ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ وہ بے بسی سے اشک پیتے ہوئے ہم کلام تھی۔ یاور علی خان نے کچھ سوچتے ہوئے گہرا کش لیا اور مہین کا ہاتھ تھام کر زبردستی بٹھا دیا۔ ہوا کیا ہے؟ کچھ پتا تو چلے۔ کچھ نہیں ہوا، بس آپ کو میرے ساتھ کل ہر صورت چلنا ہے، ورنہ میری شریان پھٹ جائے گی۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ آپ تو بہت خوش واپس آئی تھی، اور اتنا بہت کچھ جان کر بھی بہت ایزی تھی، پھر اچانک کیا ہوا ہے؟ ان کی تشویش بجا تھی۔ آپ میرے ساتھ کل چل رہے ہیں یا نہیں؟ وہ اسی انداز میں مصر تھی۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ کس وقت؟ انہوں نے جیسے کچھ سوچ لیا۔ جب آپ کی مرضی، مگر کل۔ ٹھیک ہے، پھر صبح ہی چلتے ہیں، ارلی مارننگ، شام 6:30 بجے۔ یہاں بہت اہم میٹنگ ہے۔ 5:30 بجے تک واپس آ جائیں گے۔ زیادہ دیر رکنے والی تو کوئی بات نہیں۔ وہ پوچھ بھی رہے تھے، وہ الجھ بھی رہے تھے۔ نہیں، وہاں پہنچنے کے بعد تو صرف 10 منٹ آپ مجھے دے دیجیے گا۔ مہین کو قدرے قرار سا آیا۔ اوکے۔ یاور علی خان صوفہ کم بیڈ سے نیچے اتر آئے۔ چلیں، آئیے آرام کریں۔ انہوں نے مہین کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنے بازو کے گھیرے میں تھام لیا۔ وہ بغیر کسی مزاحمت کے ان کے ہمراہ بیڈ تک آئی اور سرہانے سے پانی اٹھا کر ایک سانس میں پی گئی۔ راستے بھر تو کوئی بات نہیں ہو سکی، عام سی بات چیت کے سوا کہ ڈرائیور ہمراہ تھا، مگر ایک دوسرے کی الجھن انہوں نے سارے راستے محسوس کی تھی۔ حویلی میں بغیر اطلاع کی آمد نے عجیب چہل پہل کر دی تھی۔ یاور علی خان کے تو معمولات میں شامل تھا کہ حویلی میں کسی بھی وقت ان کی آمد متوقع کی جا سکتی تھی، مگر مہین کو ابھی چند روز ہی ہوئے تھے۔ خیال تھا کہ شفٹنگ کی وجہ سے اس مرتبہ دیر ہو سکتی ہے۔ کچھ حویلی میں یوں بھی کھلبلی تھی کہ روشی اور باری کا معاملہ طے ہوئے یا نہ ہونے کی طرف بھی ہر وقت کا دھیان تھا۔ سب نے یہی خیال کیا کہ کوئی بات ہوئی ہے اور وہ دونوں بابا صاحب کے پاس آئے ہیں۔ دیر تک خواتین کچھ جاننے کے شوق میں اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں، مگر جب اس نے روشی سے متعلق کوئی بات کی نہ ذکر کیا تو الجھ کر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے، لنچ میں پورا 1 گھنٹہ باقی تھا۔ وہ ہال سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں چلی آئی۔ کہاں ہیں آپ؟ بابا صاحب سے بھی ملنے نہیں گیا کہ پہلے یہ تو پتہ چلے کہ آپ مجھے یہاں کیوں لائی ہیں؟ بھابھی بیگم، بی بی جان وغیرہ باتیں کر رہی تھی۔ مجھے تو ورنہ آپ سے زیادہ بے چینی اور جلدی ہے۔ چلیے، آئیے میرے ساتھ۔ کہاں؟ بابا صاحب کے پاس۔ یاور علی خان نے اخبارات اٹھا کر ٹیبل پر جماتے ہوئے اس کی صورت دیکھی۔ آپ آئیے تو صحیح۔ وہ کچھ جھنجھلا گئی۔ یاور علی خان اس کے ہمراہ کمرے سے باہر آ گئے۔ وہ انہیں لے کر طویل راہداری میں چل پڑی۔ احاطے میں قدم رکھتے ہی یاور علی خان نے اس کا بازو تھام کر ٹھہرا لیا۔ کیوں لے جا رہی ہیں مجھے اس کے پاس؟ مجھے اس کی صورت سے نفرت ہے، نہ کرتی وہ مجھے باخبر۔ بے خبری کے ساتھ زندگی کا احساس تو تھا۔ میری سب سے بڑی دشمن صرف یہ ہے۔ یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ حقیقتاً وہی آپ کی سب سے بڑی دشمن ہے، اور اس کے بعد اپنے دشمن آپ خود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا تیسرا دشمن اس روئے زمین پر شاید ہی ہو۔ میں کسی وجہ سے آپ کو وہاں لے جا رہی ہوں، آپ کو چلنا ہوگا۔ اس کے انداز میں ضد کی انتہا تھی۔ یاور علی خان نے سوچتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، پھر گہری سانس لے کر ساتھ چل پڑے۔ پراسرار سے کمروں کی قطار شروع ہوئی تو ایک کمرے میں جھومر نکل آئے۔ یاور علی خان کو دیکھ کر وہ دم بخود سی کھڑی رہ گئی، پھر جلدی سے سر پر آنچل ڈال کر سلام کیا اور مہین کی سمت سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جھومر، اس کے کمرے کی چابی کس کے پاس ہے؟ کمرہ تو کھلا ہوا ہے۔ چھوٹی بیوی، چھوٹی دلہن، وہ بہت بیمار ہے، ٹانگیں ماری گئی ہیں بیچاری کی۔
चल फिर नहीं सकती, झूमर ने यावर अली खान की मौजूदगी के सबब बहुत मोहतात लहजे में जवाब दिया। मही ने यावर अली खान का बाजू यूँ थाम रखा था जैसे खदशा हो कि वो मौका पाते ही कहीं निकल जाएंगे। वो कमरे क्रॉस करके वो कोठरी के सामने आए। झूमर अपने कमरे के दरवाजे में खड़ी दोनों को देख रही थी। यावर अली खान के चेहरे से जाहिर था कि बहुत मजबूरी में वो यहाँ तक आए हैं। अगर महीन के रवैये ने उनके जहन में सवालात पैदा ना किए होते तो शायद वो किसी कीमत पर यहाँ ना आते। महीन ने अंदर कदम रखा। अब उसने यावर अली खान का बाजू छोड़कर उनका हाथ थाम लिया था। ये एक नफ्सियाती कैफियत थी जिससे जाहिर होता था कि इस वक्त उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यावर अली खान की मौजूदगी है। महीन से ज़्यादा यावर अली खान उसे देखकर शॉक्ड हुए थे। बान की चारपाई पर हड्डियों का पिंजर पड़ा हुआ था, रंग भी उड़ चुके थे और खुशबुएं भी। मुतरबा की यह साबिक कुव्वत इस हद तक जवाब दे गई थी कि वह हैरत व जोश जैसे जज्बों का इजहार करने के काबिल भी नहीं रही थी। उसने पेशानी तक हाथ ले जाकर सलाम किया। क्या तुम बात कर सकती हो मुतरबा? सलाम के जवाब में महीन ने उजलत भरे अंदाज में सवाल किया। बात करेंगी आप? वो सवाल महीन से कर रही थी और नज़रें यावर अली खान पर थी। आवाज़ बेहद कमज़ोर व नहीफ थी, लड़खड़ाती हुई। बस इतना कहो कि तुमने मेरी मासूम बहन को बर्बाद किया है। तैमूर अली खान का गुस्सा मेरी बहन पर उतारा है। तुम शैतानिया हो, जिसके कल में थोड़ी सी सख्ती पाती हो उसी को बहकाती हो। महीन की आवाज़ रंध गई। उसने यावर अली खान को भी साथ लपेट दिया था। उनका ख्याल है कि बाबा साहब के कहने पर या तशद्दुद करवाने पर तुम ऐसा कह बैठी हो। इनका ख्याल है मेरी बहन असल में मुजरिम है। इनके यहाँ ऐसा ही होता है। ये CIA सेंटर में हाथी से भी कहलवा लेते हैं कि मैं शेर हूँ। ज़माने भर की तलखी माहिन के लहजे में उतर आई थी। मुतरबा ने दोनों हाथ जोड़कर यावर अली खान की तरफ देखा। यावर खाना, उसकी नहीफ आवाज़ पर आंसू गालिब आ गए। मैं गुनहगार हूँ। दिल खाली था मगर इज़्ज़त थी हवेली में। मगर मैंने ना शुक्री की ना कदरी की। वो थक कर यकलख्त खामोश हो गई। हाथ हनूस जुड़े हुए थे, आंखें बंद थी, गोशों से आंसू बह रहे थे। तैमूर खाना से कहिएगा हमारी तरफ उन्हें कोई नहीं चाहेगा, कोई नहीं जाएगा, हमारी तरह उन्हें कोई नहीं चाहेगा। कितनी आग थी मेरे इश्क में कि हर तरफ आग लग गई। जो सामने आया जल गया। वो फिर खामोश हो गई और गहरे गहरे सांस लेने लगी। छोटी बीबी जान को एक गज़ल सुनाई थी। शोला सा जल बुझा हूँ, हवाएं मुझे न दो। उन्होंने अपना बहुत खूबसूरत सूट इनाम में दिया था और अब तो वाकई जल बुझी ख्वाब की तरह। कभी कभी शेर भी बहुत सच्चे होते हैं। तैमूर खाना से कहिएगा। यावर अली खान उसकी बात सुने बगैर यकलख्त कोठरी से बाहर निकल गए। लामोहल्ला महीन भी उनके पीछे लपकी। राह में फिर झूमर खड़ी थी। अगर मैं इसे 3 टाइम दवा ना खिलाती तो ये आज आपको ज़मीन के ऊपर ना मिलती। झूमर ने अपनी कार्यकर्दगी का जिक्र करना ज़रूरी समझा। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ झूमर। मैं तुम्हें हवेली के पिछवाड़े से निकाल कर अपने घर ले जाऊँगी। आइंदा यहाँ किसी इंसान को नहीं रखा जाएगा। अब मुझे कहीं नहीं जाना। फिर पाई हवेलियों महलूल से दिल तो आबाद नहीं हो सका। बूढ़ी नानी की खिदमत करके ही कुछ सुकून मिलेगा। हम औरतें वाकई बहुत जज्बाती होती हैं, जागते में ख्वाब देखती हैं और जब कुदरत की तरफ से 4 चोट की पड़ती है तो सब दिल धरे रह जाते हैं। दुनिया की हसीन तरीन औरत तो वो है जिसे मर्द का एतबार और प्यार मिलता है, बच्चे मिलते हैं, 4 दीवारी मिलती है, सारे मिलने वाले उसके आगे पीछे फिरते हैं। मोहल्ले में सोग हो या खुशी जाए तो लोग उसके लिए जगह बनाने को भागे फिरे। बस औरत तो वही हसीनों पर ही चेहरा होती है। माँ कहती थी कि बेटी से डर नहीं लगता, उसके नसीब से डर लगता है। ठीक ही तो कहती थी। झूमर फीके से अंदाज में मुस्कुराई। यावर अली खान जा चुके थे। मही ने कदम बढ़ाने से कबल झूमर की तरफ देखा। तुम बहुत समझदार हो झूमर। तुमने बर वक्त सोचा और अच्छा सोचा। बहुत अच्छे इम्कान का वादा। दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। अच्छा, खुदा हाफिज़, फिर बात होगी तुमसे। वो यावर अली खान की तरफ से फ़िक्रमंद थी, इसलिए तेज़ी से सीधी अपने बेडरूम में आई थी। यावर अली खान वहाँ नहीं थे। वो घबरा कर बाहर आई तो पूछा। उसने बताया लंच के लिए मर्दाने में जा चुके हैं और बड़ी बेगम आपको भी बुला रही हैं। मही ने एक गहरा सांस सुकून का लिया था। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। पता नहीं अब कितनी पेज रह गए मुझे नहीं पता, लेकिन इस नावल में इंतहा दर्जे का दुख, डिप्रेस मौजूद है। इंतहा दर्जे का वो क्या कहते हैं कि पछतावा मौजूद है और बहुत कुछ इसमें है यार, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर आप देखें ना तो ये दिल को छूने वाला नावल है। इतना रियलिटी बेस है, इतना रियलिटी बेस है। मतलब इसमें हर एक मोमेंट, हर एक जुमला इतना समझदारी के साथ लिखा गया है।
کہ سلوٹ ہے یار اس بندی کو جس نے یہ لکھا ہے. اور یہ کوئی 30 سال پہلے کتنا پختہ رائٹنگ سٹائل تھا یار ان کا, اتنی زبردست رائٹر. میں کوشش کروں گی کہ ان کے اور ناول دیکھوں. ایک ناول میں نے پڑھا تھا طاہر لاہوتی, پتہ نہیں کیا تھا, لیکن وہ بہت لمبا تھا. مجھے اتنا یاد ہے کہ میں بہت چڑ گئی تھی کہ یار یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا. چڑ تو میں اس ناول سے بھی گئی ہوں کہ یہ ختم, لیکن اس ناول کا دل نہیں کر رہا کہ یہ ختم ہو جائے. تو میں دیکھوں گی کہ اور کوئی طاہر لاہوتی تھا شاید اس ناول کا نیم, اور مجھے اس کی ریکویسٹ بھی آئی ہے کہ یہ بھی انہی کا ناول ہے, لیکن وہ میں نے پڑھا ہوا ہے. مجھے یاد ہے میں کس کے بعد, میں کوئی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بعد جا کر پڑھاتی تھی اسکول میں. تو تب میری چچی, مطلب چچی کے اسکول تھا نا, گورنمنٹ کا اسکول تھا, وہ ٹیچر تھی, تو وہ کہتی تھی کہ کچھ اسٹوڈنٹ کو پڑھانا ہے کلاسز کو. تو میں 1 مہینہ کے لیے پڑھانے کے لیے گئی تھی. تو وہاں پر پھر جب میں تھوڑی دیر کے لیے مطلب بیٹھتی تھی تو میں یہ ناول پڑھتی تھی طاہر لاہوتی. مطلب میں وہ میرا ٹائم ہوتا تھا, مجھے پڑھنا ہوتا تھا, تو بہت اچھا تھا وہ بھی ٹائم. اب مجھے یاد نہیں اس کی سٹوری کیا ہے, لیکن جب میں دیکھوں گی تو شاید مجھے یاد آ جائے. اور میں اور دیکھوں گی کہ اگر مجھے کوئی اور ناول ملا تو میں ضرور پڑھوں گی, کیونکہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ان کا رائٹنگ سٹائل. تو پھر ملتے ہیں کسی اور نہیں, اسی ہی ناول کی اگلی ایپیسوڈ میں. مجھے نہیں پتہ اس کا یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے, سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے, یا ابھی کتنی ایپیسوڈ رہتی ہیں, لیکن یہ ختم ہی ہونے والا ہے. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.